صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انسان ہر معاملے میں یا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے یا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جو خالص رب کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خالص بندوں سے تعلق رکھتے ہیں. دین، اسلام، ہمارے نبی کی تعلیمات، ان ساری چیزوں نے ہمیں صرف ایک بات سکھائی ہے، اور وہ یہ کہ ظلم کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. چاہے ظلم کرنے والا کوئی حکمران ہو، عام آدمی ہو، کوئی خاص آدمی ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، یہاں تک کہ اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلم پہ ظلم کیا جائے. مسلمان پہ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں. اور صرف امن کی حالت میں نہیں، جنگ کی حالت میں بھی یہ قانون بنایا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجتے تو یہ حکم دے کے بھیجتے تھے: بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اور جو غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت میں مصروف ہیں، تم سے برسر پیکار نہیں، لڑ نہیں رہے، انہیں کچھ نہیں کہنا. اسلام نے صرف اور صرف اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ انصاف کا، عدل کا حکم دیا ہے. اور انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف عبادات پہ کھڑا کرنا نہیں ہوتا. انبیاء صرف عبادات پہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. انبیاء کرام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کو قائم کرنے کے لیے آتے تھے. کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی پہ ناانصافی نہ کرے، اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اسی لیے قرآن کریم میں جب ہم انبیاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو جہاں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اگر یہ پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، لوگوں کا حق نہ مار لینا، پورا پورا تول کے دو، ظلم نہ کرنا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، مزدوروں کو پوری اجرت دینا. تو انبیاء کرام صرف اور صرف لوگوں کو ایک عبادت کی طرف نہیں لاتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟
وہ لوگوں کے درمیان میں ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، عدل کی طرف دعوت دیتے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تم جو لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، باز رہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تھوڑے تھے اس وقت کو یاد کرو۔ راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراؤ نہیں، دمکاؤ نہیں، جگہ ٹیکس نہ لو۔ یہ انبیاء کرام کے وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں کہ انبیاء کرام کی بعثت کے مقصد میں یہ بات بھی شامل تھی۔ اور یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ خود اللہ رب العزت نے باوجود کہ وہ مالک و مختار ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے۔ انسان کیوں ظلم کرتا ہے؟ اقتدار کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، غالب آ جانے کی وجہ سے۔ اللہ کا اختیار کل کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس کا حکم، اس کا آرڈر ایک ایک پتے پر چلتا ہے، ایک ایک ذرے پہ چلتا ہے۔ وہ ایسا غالب ہے کہ کوئی اس کے فیصلے کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور ایسا طاقتور ہے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بندو میں نے اپنے آپ پر بھی اس ظلم کو حرام کیا۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی سرخ چیونٹیاں ہوتی ہیں جو کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہیں، فرمایا اللہ اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، فرمایا تیرا رب بندوں پہ ظلم بالکل بھی نہیں کرتا، اس کا ہر فیصلہ عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق۔ یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے حالات کا ذمہ دار اپنے رب کو ٹھہرائے، اور وہ یہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا رب ظلم کر ہی نہیں سکتا، اس کا جو فیصلہ ہے عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق ہے۔ تمہاری ذات کے معاملے میں، تمہارے بیوی بچوں کے معاملے میں، تمہارے کاروبار کے معاملے میں، جس معاملے میں اس کا جو فیصلہ ہے اس کو عدل اور انصاف کے مطابق مانو گے تو ایمان ہے، ورنہ ایمان ہی نہیں۔ بھلا رب پہ اعتراض کرنے والے کا ایمان کیسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اپنے آپ پر میں نے ظلم کو حرام کیا تو تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا۔ تم پر بھی ظلم حرام ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ۔ اور قرآن نے جگہ جگہ کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں، نہ وہ اپنے لیے ظلم کو روا رکھتا ہے اور نہ ہی وہ تمہیں ظلم کی اجازت دیتا ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں، کوئی مستثنا نہیں ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر صفیں سیدھی کر رہے تھے، تو صفیں سیدھی کرتے کرتے ایک صحابی کو چھڑی لگائی پیٹ میں اور کہا کہ صف سیدھی کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی،
جنگ کا میدان ہے اور صف درست کروا رہے ہیں، مارنا مقصد نہیں ہے، اصلاح مقصد ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو آپ ٹھہر گئے اور کہا بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ کیوں؟ وہ دن آنے والا ہے جہاں انسان بدلہ نہیں چکا سکے، جہاں انسان اس بات سے خوف زدہ ہوگا کہ کوئی ایسا نہ آج کھڑا ہو جائے جو مجھ سے یہ مطالبہ کر دے کہ میرا بھی تم سے کوئی حساب کتاب ہے، میرا بھی تم سے کچھ لین دین ہے، میرا بھی تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے۔ تو جو رب خود ظلم نہیں کرتا، بندوں کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر کوئی ظلم کرے، اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ طاقتور ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو یمن میں زیادہ کون تھے؟ مسلمان تو تھوڑے تھے، عیسائی زیادہ تھے۔ تو یہ نصیحت کر کے بھیجی، اتقی دعوت المظلوم، کہ معاذ اگرچہ تمہارے ماتحت تمہاری رعایا میں زیادہ تر عیسائی ہیں، لیکن مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی بھی داد رسی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا فاسق، فاجر، گناہ گار، بدکار ہی کیوں نہ ہو، اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ظلم، اس کے ساتھ زیادتی، نا انصافی، یہ اللہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مدد ضرور کروں گا لیکن یہ میری حکمت کے تقاضے ہیں، حکمت کے فیصلے، کبھی جلدی فیصلہ کرتا ہوں، کبھی تاخیر سے فیصلہ کرتا ہوں، لیکن جب فیصلہ کرتا ہوں تو پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ان اللہ تعالی لا یملی للظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، جب پھر پکڑتا ہے چھوٹ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ان کیدی متین، اور یہی فرمایا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، فرمایا تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے تو بڑی سخت ہوتی، پھر اس سے چھوٹنا، اس کی تدبیر سے نکلنا ممکن نہیں۔ تو بندوں کو بھی خبردار کیا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، جانتا کوئی نہیں، میرے حال سے کوئی واقف نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ہرگز 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 اللہ کو غافل نہ سمجھو ظالموں سے، جو جہاں جہاں جیسے جیسے ظلم کر رہا ہے، فرمایا تمہارا رب غافل نہیں، اسے علم ہے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پتے کا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب ریکارڈ کے اندر ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو مہلت ہے، ڈیل ہے۔ کس دن تک؟ جس دن انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کہ جس وقت انسان کا سر اوپر کا اوپر رہ جائے گا، دوڑتا جائے گا انسان، اپنی طرف بھی پلک جھپک کے نہیں دیکھے گا، دل اڑے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ اور آگے چل کے پھر کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت اس دن ظالموں سے کہیں گے
کہ تم دنیا میں کہتے تھے ما لکم من زوال، ہم پہ کوئی زوال نہیں آئے گا، ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے، کبھی کسی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، کسی کا ہم پہ بس نہیں چلتا، طاقت نہیں چلتی، پیسہ ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، اور ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا یہی سمجھتے تھے نا، ما لکم من زوال۔ اب بتاؤ، اب آئے ہو کہ نہیں سامنے، اب بھاگو کہاں بھاگو، اب نکلو کہاں نکلتے ہو، اب تدبیر کرو، کیا تدبیر کرتے ہو؟ اس وقت ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت کسی بھی بندے کے معاملے میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور پھر بندوں کا معاملہ حساب کے اعتبار سے زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اور رب کے درمیان میں کوئی معاملہ ہو، رب کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ 70 گنا ہو جائیں، اس کے معاملے میں معافی کی کوئی گنجائش قیامت کے دن نکل سکتی ہے، لیکن میرا کسی بندے کے ساتھ معاملہ ہو تو کل قیامت کے دن اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ وہ 70 یہ ایک، وہ 70 اللہ کے معاملے میں، وہاں پھر بھی معافی کی گنجائش ہو سکتی، اور گنجائش ہو سکتی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے اب جو مرضی کرو، ہوگی یا نہیں یہ اللہ کے پاس فیصلہ ہے۔ لیکن بندوں کے معاملے میں تو گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ جو قانون، جو ضابطہ اس نے مقرر کر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پھر اس میں ترمیم نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور یہ قانون ہمیشہ سے ایک ہی چل رہا ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ آج نہیں تو کل اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب کسی غزوے سے واپس آتے تو کارگزاری لیتے، فیڈ بیک لیتے تھے۔ تو ہجرت حبشہ سے صحابہ جب واپس آئے تو پوچھا بتاؤ کوئی خاص واقعہ؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک راہبوں کی، جو عیسائی عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کی ایک خاتون تھی، وہ جا رہی تھی، سر پہ اس نے پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ ایک عیسائی نوجوان آیا اور اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے زور سے دھکا دیا، وہ بھی گری، مٹکا بھی ٹوٹ گیا، پانی بھی بہہ گیا، اور عورت اٹھ کے بیٹھی اور اس نوجوان کو کہنے لگی اے غدار سنو، اس دن کیا ہوگا جب رب العالمین کی بارگاہ لگے گی اور میرا اور تمہارا کیس اس کے سامنے پیش ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صدقت، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قوم کو کبھی ترقی نہیں عطا کرتا جو طاقتور کو چھوڑ دے اور کمزور کو پکڑ کے تختہ دار پہ لٹکا دے اور اس کو قانون کی گرفت میں لے لے۔ اللہ ایسی قوم کو کبھی ترقی نہیں دیتا، اور کبھی جب اس کی حکمت ہوتی ہے تو پھر وہ پکڑتا ہے تو نشان عبرت بھی بناتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ظالم حکمران نے بڑا خوبصورت محل بنوایا، جب تعمیر ہو گیا تو اس کے وزٹ کے لیے آیا، وہ بھی اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی، سپاہی بھی، سیکیورٹی بھی۔ تو اب وہ باہر سے اس کا وزٹ کر رہا ہے، ایک طرف آیا تو کیا دیکھا ہے کہ خاتون کی جھونپڑی ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارے برابر میں کہاں آ کے بیٹھ گئی؟ لوگوں نے کہا ایک خاتون ہے، مسلمان ہے، بے ضرر سی ہے، ہم نے اسے نہیں تنگ کیا۔ اس نے کہا آگ لگا دو، جلا دی۔ اب وہ خاتون تھی نہیں، آئی، آ کے دیکھا کہ گھر جلا ہوا ہے، جھونپڑی گری ہوئی ہے اور باقی کچھ نہیں بچا، سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے حکم پہ ہوا ہے، اس کے آرڈر پہ ہوا ہے، جس کا یہ محل ہے۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا میرے مولا میں نہیں تھی، تو تو دیکھ رہا تھا، تو تو اسے روک سکتا تھا، تو تو قادر تھا۔ اس کی ایسی آہ نکلی، اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا اور اس نے اس کے محل کو بادشاہ سمیت اور اس کے سارے معاونین اور سپاہیوں کے سمیت الٹ کے تہس نہس کر دی۔ تو اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیتے، لیکن اس کے ضابطے ہیں، اس کے قانون ہیں، وہ مہلت بھی دیتا ہے تاکہ انسان سنبھلے، اور یہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہے، اس کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ اگر وہ ہر ایک کو پکڑنا شروع کر دے تو قرآن کریم کہتا ہے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پہ تو کوئی جاندار ہی نہ نظر آئے، کوئی بچے ہی نہ، اگر اللہ رب العزت مؤاخذہ شروع کر دے۔ تو ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کا آخرت میں معاملہ تو ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جن کی آخرت میں تو سزا ہوگی لیکن دنیا میں بھی سزا ہوگی۔ 2 گناہ ایسے ہیں، ایک رشتہ داروں سے قطع تعلقی، اور دوسرا فرمایا ظلم، نا انصافی، کسی کا حق دبا لینا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کا حق چھین لینا، اپنی طاقت اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرنا۔ اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دے گا، آخرت میں تو ہوگی۔ تو اس معاملے میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا، ہمارا واسطہ ہے بیوی بچوں کے ساتھ بھی، کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، ماتحتوں کے ساتھ بھی، ارد گرد والوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ کسی نہ کسی صورت میں چل ہی رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے معاملے کا جائزہ لیں کہ میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو، ورنہ مظلوم کی بد دعا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس، ان کی حکومت آئی، عباسی خاندان تھا، تو ان کا جو پہلا خلیفہ تھا عبداللہ صفاح، اس کے ساتھ تعلقات بن گئے، جو برامی کا ایک بڑا خاندان تھا، خالد برمکی کے، اور برامی کا یہ وہ خاندان تھا جنہوں نے 3 نسلوں تک اقتدار کے مزے لوٹے، 3 نسلوں تک۔ جیسے بادشاہ کا بہت بڑا محل ہوتا تھا، ایسے ہی ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہوتے تھے۔ اور خالد کا بیٹا تھا یحییٰ، اب یحییٰ استاد تھا ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون، تو یحییٰ کے دونوں بیٹے فضل اور جعفر اس کے دونوں بیٹوں کے استاد تھے کہ ان کو سیاست سکھائیں، سفارت سکھائیں، معاملات زندگی سکھائیں، اور سخی ایسے تھے کہ کوئی بھی ان کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، جو سوالی آتا تھا لے کے جاتا تھا۔ ایک ایک وقت میں 100 کنیزیں، 100 خادمائیں ان کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ اور پھر کیا ہوا، ہارون الرشید کو غصہ آیا، حالات پلٹے، تو اس نے اپنے استاد کو، جسے وہ اپنا باپ کہتا تھا یحییٰ، اسے اور اس کے بیٹے فضل کو، دونوں کو قید میں ڈال دیا، جعفر کو قتل کروا دیا۔ تو ایک دن دونوں باپ بیٹا زندان میں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ بتائیں، ایسا زبردست اقتدار، اتنی شہرت، اتنا اختیار، اتنا پیسہ، اور سخاوت بھی بڑی کرتے تھے، آخر یہاں تک ہمیں پہنچایا کس چیز نے؟ کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا یہ مظلوم کی بد دعا تھی جو رات کے وقت چلی اور ہمیں اس کو پتہ نہیں چلا،
جس نے ہماری 3 نسلوں کے اقتدار کو اور آنے والی نسلوں کو سب کو برباد کر کے رکھ دی۔ اور وہ فضل کی جو ماں تھی جس کے گھر میں 100 کنیزیں ہوتی تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ گلیوں میں بھیک مانگتی پھرتی تھی۔ ایسی مثالیں ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں۔ بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے برج تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے جن کا کبھی نام تھا، نسلیں ختم ہو گئی، لینے والے بن گئے، اس لیے کہ ظلم کہیں نہ کہیں سے دیمک بن کے انسان کو کھا رہا ہوتا ہے، چاٹ رہا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کھوکھلا ہوتا ہے تو وہ گرتا ہے تو پوری دنیا کے لیے نشان عبرت ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، چاہے مقابلے میں کافر ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کے جو یہودی تھے، مسلمانوں نے فتح کر لی تھی، تو آپ تخمینہ لگانے کے لیے کتنا پھل ہوگا عبداللہ بن رواحہ کو بیچتے تھے۔ تو جب آپ تخمینہ لگانے کے لیے گئے تو وہاں پر جتنے یہودی تھے انہوں نے خواتین کے زیور اکٹھے کیے اور لا کے کہا یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، آپ صحیح فیصلہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ گفٹ نہیں ہے، رشوت ہے، اور جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے تم وہی ہو جن کے بارے میں ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ تمہیں بندر اور خنزیر بنایا گیا، اور روئے زمین پر تم سے زیادہ کوئی ایسی مخلوق اور قوم نہیں جو میرے نزدیک بدترین ہو، مبغوض ہو، قابل نفرت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ تم پر ایک پائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرنا۔ تو یہودیوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہی بات ہے جس کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ اللہ کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اور عدل اور انصاف کے ساتھ ہی اس کائنات کا نظام، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ نے فرمایا مسلمان حکومت اگر ظالم ہے تو اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے، کافر حکومت اگر عدل کرتی ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ مسلمان ہو، اور مظلوم کے ساتھ ہوگی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کرے، لوگوں کے ساتھ بھی صحیح کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، نہ انصافی نہ کرے۔ یہ ایک نہ ایک دن انسان کو کھوکھلا کرے گی، جلدی نہیں تو دیر سے کرے گی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں کرے گی۔ چھوٹ نہیں سکتا انسان، بھاگ نہیں سکتا، پیچھا نہیں چھوڑا سکتا۔ اور یہی بات آج سمجھنے کی ہے۔ دنیا کے معاملات میں جتنا غبن، کرپشن، دو نمبری، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، احساس نہ کرنا، نا انصافی، زیادتی، سب کے پیچھے سب کے پیچھے انسان کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اولاد کا فیوچر، ان کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے عدل تو بڑا کیا، انصاف تو بڑا کیا، لیکن اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے اس وقت 10 سے زائد بیٹے تھے، کہا سب کو بلاؤ میرے پاس، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ابھی تک بالغ نہیں تھے، چھوٹے تھے۔ تو اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بات سنو، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کا حق چھین کے تمہیں دے دیا ہو، اور جو تمہارا بنتا ہے
اس معاملے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہارا حق تمہیں دیا جائے، اس میں کوئی ناانصافی زیادتی نہ کی جائے، پورا ملے، ناانصافی نہ ہو۔ اور کہا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد اگر تم نیک ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تمہاری تربیت ٹھیک کی، نیک ہو تو پرواہ نہیں، اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ نیک لوگوں کا سرپرست اللہ ہے، تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا، وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر تم نیک نہیں ہو تو میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کا حق مار کے تمہیں دے جاؤں، تم اس پہ عیاشی کرو اور میں اللہ کے ہاں بھی پکڑا جاؤں اور تم بھی اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ۔ وقت گزرا، 17 دینار تھے یا اس سے کچھ زیادہ وراثت میں چھوڑا تھا، وقت گزرا، لوگوں نے یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا عطا کیا کہ ایک ایک بیٹا ایک وقت میں 100 گھوڑے سامان کے سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا۔ اور دوسری طرف اسی خاندان کے وہ ظالم جنہوں نے لوٹ مار کر کے پیسہ بنایا، کمایا، رشوتیں لی، کرپشن کی، ناانصافی کی، زیادتی کی، جب وہ دنیا سے گئے تو ایک ایک بیٹے کو وراثت میں 6 لاکھ درہم ملے، 6 لاکھ درہم۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ ان کی اولاد شہر کی فصیلوں پہ، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ تو ظلم اور ناانصافی کبھی پائیدار نہیں رہ سکتی، اس کی جڑیں مضبوط ہو ہی نہیں سکتی، وہ کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ وہ دیکھنے میں بڑا طاقتور لگے گا، وہ دیکھنے میں بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے اس کو کبھی زوال نہیں ہے، جیسے کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن جب زوال آتا ہے تو پھر ایسا آتا ہے کہ اللہ اسے نشان عبرت بنا دیتا۔ یزید نے کتنی بڑی زیادتی کی، تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اس ملعون نے کیا، 4 سال سے زائد اقتدار نہیں تھا، شمر 3 سال سے زائد زندہ نہیں رہا، ابن زیاد کی 5 سال سے زیادہ حکومت نہیں رہی، اور حجاج بن یوسف جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا، موت سے پہلے معدے کا ایسا کینسر لگا کہ سخت گرمی میں ارد گرد آگ ہی آگ جلانی پڑتی تھی، پھر بھی اسے سردی لگتی تھی۔ حسن بصری کو کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے۔ حسن بصری کہنے لگے میں تمہیں روکتا تھا ظلم نہ کرو، لیکن تم پہ اقتدار کا نشہ تھا، تم نہیں باز آئے۔ تو وہ کہنے لگا چلو دعا نہیں کرتے تو یہی دعا کر دو، مر جاؤں، دنیا سے جان چھوٹے۔ حسن بصری کہنے لگے یہاں سے چھوٹ جاؤ گے تو آگے کیا کرو گے؟ یہاں کے بعد ابھی تو کیس لگے گا، عدالت قائم ہوگی، اور حجاج بن یوسف کے دور کی بات ہے، اللہ ہمیشہ نہیں پکڑتا، حجاج بن یوسف کے دور کی بات ہے۔ ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کو حجاج بن یوسف نے ظلم کر کے، ناانصافی کر کے سولی پہ لٹکایا ہوا، چوک میں لاش لٹکی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تیرا حلم ہے، تیری برداشت ہے، یقیناً ہے، تیری حکمت ہے، اس کے فیصلے ہیں، یقیناً ہیں، لیکن اے اللہ تیرے حلم نے مظلوموں کو بڑی آزمائش میں ڈال دی، بڑے امتحان میں ڈال دی کہ مظلوم جائے تو کدھر جائے، وہ فریاد کرے تو کس سے کرے، اس کی سنے تو کون سنے۔ چلا گیا، رات کو سویا، بستر پہ لیٹا، خواب آئی اور دیکھتا ہے کہ جنت میں ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھتا ہے کہ جس آدمی کی لاش سولی پہ لٹکی ہوئی تھی وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پہ ہے، اعلیٰ علیین کے اندر ہے۔ تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، کہا کہ سنو کہ اللہ کا حلم ظالموں پر ہے،
لیکن اس کے عوض اللہ نے مظلوموں کو جنت کے اعلیٰ علیین کے اندر درجہ اور مقام عطا کر دیا ہے۔ وہ اگر دنیا میں ہر ظالم کو پکڑنے لگ جائے تو امتحان کیسا رہا؟ اگر ہر ظالم پہ اس کا شکنجہ کس دیا جائے تو امتحان کیسا رہا؟ امتحان یہی ہے کہ ٹھیک اور صحیح چلنے والا، عدل کرنے والا، حلال کمانے والا، صحیح راستہ اپنانے والا، شیطان اس کو کہے گا کہ وہ دیکھو اس نے کیسا مال بنایا، کیسا جوڑا ہے، تم جیسے چل رہے ہو تم تو بچوں کی فیس نہیں پوری کر سکتے، اس کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تم بھی کرو۔ یہی امتحان ہے جہاں سے انسان پھسلتا ہے، یہی امتحان ہے جہاں سے انسان دائیں بائیں ہوتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں سب کو نہیں پکڑتا، چھوٹ ہے، امتحان ہے۔ ظالم بھی امتحان میں، مظلوم بھی امتحان میں، لیکن ظالم کا دن تو عارضی وقت ہی گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ رب العزت بھی یہ فرماتے ہیں، ظالم کا دن اتنا سخت نہیں جتنا مظلوم کا دن سخت ہوگا، اور مظلوم کا دن وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، حفاتن عراتن غرلن، جسم پہ لباس کوئی نہیں ہوگا، ختنے نہیں ہوئے ہوں گے، بغیر جوتے کے ہوں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور اس کی اناؤنسمنٹ ایسی ہوگی قریب اور دور والے سارے کے سارے اسے سن رہے ہوں گے، اور اعلان کی آواز سب تک جائے گی، اور وہ اعلان کرنے والے اللہ رب العزت ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے انا الملک الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں بدلے دینے والا ہوں، آج ہر ایک کو اس پر کیے گئے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا، جس نے تھپڑ مارا ہے اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا، جس نے اس سے کمی زیادتی کی ہے اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوگا؟ انسان کے پاس نہ پیسہ ہوگا نہ کچھ اور ہوگا، آپ نے فرمایا بالحسنات والسیئات جزاء وفاقا، انسان کے پاس اپنی نیکیاں تو ہوں گی نا، انسان کے پاس اپنے گناہ تو ہوں گے، نیکیاں دوسرے کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی، دوسرے کے گناہ ادھر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اور پہاڑوں کے برابر انسان کی نیکیاں وہ لے جائیں گے، مظلوم لے جائیں گے، اور انسان کھڑا دیکھتا رہ جائے گا، منہ تکتا رہ جائے گا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو قرآن نے ہر بات کھول کے بتا دی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے۔ بار بار نماز میں یہ کہلوایا مالک یوم الدین، دن آنے والا ہے، اور دنیا کی عدالتوں میں ریکارڈ ہی پیش نہیں ہوتا، عدالت برہم ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہاں یہ بھی بات نہیں ہوگی، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، سب کچھ بول کے بتائے گا۔ یہاں وکیل کی ضرورت ہے، وہاں وکیل کی بھی ضرورت نہیں۔ تگڑے وکیل ظالم کو بچا لیتے ہیں، فرمایا وہاں وکیل نہیں ہوگا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ سفارش ہو جائے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ یہاں انسان کا روب دبدبہ چلتا ہے، فدیہ چل جاتا ہے، رشوت چل جاتی ہے۔ فرمایا لا یؤخذ منہا عدل، کوئی فدیہ نہیں چلے گا، کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ دنیا میں انسان بیان بدلتے ہیں، عدالتیں بھی کہتے ہیں بیان بدل کے لاؤ، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ فرمائیں گے کوئی یہاں تبدیلی نہیں ہوگی، جو کہا جیسے کہا، صرف کہا کیسے کہا نہیں، جس کیفیت کے ساتھ کہا، کیفیات بھی، تمہارے کہنے سے کسی کی کتنی دل آزاری ہوئی،
صرف یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا اور میں نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا، نہیں، اس سے کسی کی کتنی دل آزاری ہوئی ساری کیفیات کے ساتھ رکھا جائے گا، بیان نہیں بدلا جا سکتا، مہلت نہیں ہوگی۔ انسان کہے گا مہلت، چانس نہیں، ایک ہی پیشی ہے، ایک ہی دن ہے، ایک ہی میزان ہے، وہیں پہ ہر ایک کے ساتھ کیا معاملہ، اس کا فیصلہ ہونا، اس کا جواب دینا۔ تو کیسے جواب دیں گے؟ کس کس کا دیں گے؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے تو کبھی اس بات کی لالچ رہی نہیں ہے کہ جنت کے بڑے اعلیٰ درجے مجھے مل جائیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں حساب برابر سرابر ہو جائے، نکل جاؤں، نکل جاؤں۔ یہ وہ تھے جن کے نامہ اعمال میں چاند کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں تھیں، تو ہمارے پلے تو نیکی بھی کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف ناانصافی اور زیادتی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ چل ہی رہی ہے۔ تو آج اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، اصلاح کرو، سمجھو، صحیح راستے کی طرف آؤ۔ جس معاملے میں ظلم کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کسی کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خود اپنا جائزہ لو، احتساب کرو، آج کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب انسان کو نہ ندامت کا فائدہ ہو، نہ آنسو بہانے کا فائدہ ہو۔